हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहन भाइयों की खिदमत में पास्टर शहजाद इलियास सलाम अर्ज करता है। मेरा दिल आज शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदावंद ने एक मरतबा फिर मेरे लिए ये मुमकिन किया कि मैं खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आप लोगों तक लेकर आ सकूं। तो पहला पतरस उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। हालेलुया। बहनों और भाइयों, ये आयत मुझे हमेशा बहुत तकवीत देती है, मुझे बहुत मजबूत करती है, बातनी तौर पर मुझे एक नई रोशनी दिखाती है ये आयत। और इस आयत के अंदर जो मैसेज है वो बड़ा सॉलिड है, वो बड़ा सिंपल है, बड़ा सादा है। उसको समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है कि हमने खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी से रहना है ताकि वो हमें वक्त पर सर बुलंद करे। तो इसके अंदर जो मैसेज है वो ये है कि हमने खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहना है। फरोतनी का मतलब है अपने आप को झुकाना, फरोतन, अपने बदन को खुदावंद के सामने झुकाना। और इसका मकसद महज खुदा को सजदा करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब बहुत वसी है। हमने अपनी सोचों को खुदावंद के ताबे करना है, हमने अपनी आंखों को खुदावंद के ताबे करना है, हमने अपने कानों को खुदावंद के ताबे करना है, हमने अपने हाथों को खुदावंद के ताबे करना है, हमने अपने पैरों को खुदावंद के ताबे करना है, हमने अपने फाइनेंस को खुदावंद के हाथ में देना है, हमने अपनी फैमिली को खुदावंद के हाथ में देना है, हमने अपनी जॉब को खुदावंद के हाथ में देना है, हमने अपने बिजनेस को खुदावंद के हाथ में देना है, और हमारी जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली हर एक चीज को हमने खुदावंद के हुजूर सरेंडर कर देना है। ये है जी फरोतन होना। और मैंने जो चीज डिस्कवर की इतने सालों में वो ये है कि लोग दुआ जरूर करते हैं, वो चर्च आते हैं, कलाम पढ़ते हैं, लेकिन वो खुदा के हुजूर फरोतनी के साथ नहीं चलते। खुदा के हुजूर फरोतनी के साथ चलने का मतलब ये है कि खुदावंद मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मैं ये बात अक्सर लोगों के साथ शेयर करता हूं कि वो लोग जो 2-2, 3-3 घंटे दुआ में गुजारने वाले हैं, 2-2, 3-3 घंटे दुआ करते हैं, वो लोग 3 से 4 घंटे खुदा को अपनी बात मनाने में सर्व कर देते हैं। वो खुदा को कहते हैं, खुदावंद मैं ये चाहता हूं तू कर, तेरी मेहरबानी तू कर, तेरी मेहरबानी तू कर, तेरी मेहरबानी तू कर। तो 4 घंटे की दुआ में वो खुदा से लड़ते रहते हैं, खुदा से बहस मुबासा करते रहते हैं, और उनका टाइम ज़ाया हो जाता है। और खुदा को पता होता है कि मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी जो बात मेरे हुजूर रख रही है वो काबिल कबूल नहीं है मेरे लिए, और वो मेरे कलाम के मुताबिक नहीं है, लिहाजा मैं इसकी बात का जवाब नहीं दूंगा। खुदा खामोशी से मेरी और आपकी बात सुनता रहता है, लेकिन वो हमें जवाब नहीं देता। लेकिन खुदावंद के हाथ के नीचे फरोतनी से रहना बड़ी बात है। आप खुदा से कह सकते हैं, खुदावंद मैं आज शाम तेरी हुजूरी में आया हूँ, मैं आज सुबह तेरी हुजूरी में आई हूँ, तू मुझे बरकत दे, तू मुझे बरकत दे, तू मुझे क्या कुछ देना चाहता है, तो अपना आसमान मुझ पे खोल। खुदावंद अपनी बरकत को मेरी जिंदगी में कसरत से नाज़िल करो, वो कुछ मुझे दे जो तू मुझे देना चाहता है। तो ये दुआ तो बड़ी खूबसूरत है, और बाइबल मुक़द्दस हमें इस चीज़ की तालीम भी देती है कि हमने मांगना है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने अपने मुंह से खुद फरमाया कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन ये बात हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि खुदा चाहता है कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक मांगें, और खुदा की मर्जी को जानने के लिए ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें। अगर पढ़ नहीं सकते तो सुन लें। मुझे अच्छी तरह याद है, हम खिदमत के लिए एक गाँव में गए, तो वहाँ पर एक बहुत ही बुजुर्ग अम्मा जी चारपाई के ऊपर बैठी हुई थी। तो मैंने उनसे कहा कि अम्मा जी मैं ज़रा तानू कलाम दियां कुछ गल्लां दसना चाहना, तुसीं निजात पाइए। ते अम्मा ने कहा, पुत्र तू कित्थों सुनना मेरे कोलों, दानियल दी कहानी सुननी है, यसाया दे बारे च पुछना है, मैनू यूसुफ दे बारे च पूछना है, मैनू यीशु दे बारे च पूछना है, मैनू हिजकीएल दे बारे च पूछना है, मैनू यिर्मयाह दे बारे च पूछना है, मैनू अब्राहम दे बारे च पूछना है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अम्मा जी तुसीं ते पढ़े लिखे नहीं लग रहे, लेकिन तुसीं गल्लां कित्थों सारियां सीख लईयां। तो वो मुझे बताने लगी कि मैंने ये तरीका ढूंढा है कि इस गली में से जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं या ट्यूशन से वापस आ रहे होते हैं, तो मैं उन्हें थोड़ी देर के लिए अपने पास बुलाती हूँ। तो मैं उनसे कहती हूँ कि पुत्तर जरा मैनू इत्थों ए वाला चैप्टर ते पढ़ के सुना दे, तेरी बड़ी मेहरबानी, मैं पढ़ लिख नहीं सकती, खुदा तेन बरकत दे। तो वो बच्चा, वो बेटी
وہ بائبل کا حصہ پڑھ کے سنا دیتی، تو وہ کہتی ہیں کہ میں یاد کر لیتی ہوں، مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ کتنا آسان ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے آج کے دور میں کہ جی میں ان پڑھ ہوں تو لہٰذا میری رسائی تو خدا کے کلام تک نہیں ہے۔ خدا کے کلام تک آنا بہت آسان ہے، خدا کے کلام تک پہنچنا بہت آسان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہیں، اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہم خدا سے کہیں کہ خدا جیسا میں پلان لے کے تیرے پاس آیا ہوں تو میری زندگی کو ویسا بنا دے۔ خدا کو پتا ہے کہ جس نقشے کو یہ لے کر آیا وہ نقشہ فلاپ نقشہ، لیکن جو نقشہ آپ کی لائف کا خدا آپ کو دے گا وہ بہترین نقشہ ہوگا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس نقشے کو خدا نے آپ کے لیے بنایا ہے، جو لائف سٹرکچر خدا نے آپ کے لیے تیار کیا ہے، آپ اس کو اگر اڈاپٹ کر لیں، فروتنی سے اس کو قبول کر لیں اپنی زندگی میں، تو خدا لکھا ہے وہ وقت پر تمہیں سربلند کرے گا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کبھی ہاتھ کے نیچے آ جائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں۔ کچھ لوگ اس کے ہاتھ کے نیچے آ تو جاتے ہیں لیکن پھر وہ خدا سے اڑ بازی شروع کر دیتے ہیں، وہ فروتنی سے خدا کے ہاتھ کے نیچے رہتے نہیں ہیں، وہ خدا سے ضد بازی کرتے رہتے ہیں، خدا سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اپنی دعاؤں کے اندر، اور وہ ان دعاؤں کو خدا کے سامنے لے کر آتے ہیں جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں۔ تو 3 چیزیں میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، 3 چیزیں میں آپ کے ساتھ اس پیغام کے اندر شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے آ جائیں۔ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے آنے کا مطلب یہ آپ توبہ کریں، آپ اس کی فیملی کے فرد بن جائیں، آپ خداوند کو قبول کریں۔ اس نے آپ کے لیے مار کھائی ہے، اس نے آپ کے لیے کانٹوں کا تاج پہنا ہے، اس نے آپ کے لیے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھکوائے ہیں، اس نے آپ کے لیے کوڑوں کی مار کھائی ہے، اس نے آپ کے لیے لعن طعن برداشت کی ہے۔ تو آپ اس کو قبول کیجئے اور آپ خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے آ جائیں۔ ایک کام آپ نے کر لیا، آپ نے توبہ بھی کر لیا، آپ نے خداوند کو قبول بھی کر لیا، آپ نے چرچ جانا بھی شروع کر دیا، آپ نے کلام پڑھنا بھی شروع کر دیا، آپ نے دعا بھی کرنی شروع کر دی۔ دوسرا کام اب کرنا ہے جی۔ دوسرا کام کیا ہے؟ فروتنی سے خداوند کی بات کو مان لینا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم جاؤ اور گدھی کا بچہ کھول کے لاؤ۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق چلے گئے فروتنی سے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک شخص سے کہا جا شلوہ کے حوض میں دھو لے۔ اس نے جا کے شلوہ کے حوض کے پانی سے اپنی آنکھوں کو دھویا تو وہ بینا ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ بڑا آسان ہے، خدا سے برکت پانا میرے بہنوں اور بھائیوں بہت ہی آسان ہے، لیکن ہم خدا سے برکت نہیں پا رہے اس طرح سے جس طرح خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، کیونکہ ہم خدا کے زور فروتنی سے نہیں آتے۔ ہم خدا کے پاس جب آتے ہیں تو اپنے ذاتی ایجنڈے لے کر آتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم موٹیویٹ کر لیں خدا کو کہ خدا ہماری بات کو مانے، خدا ہماری بات کو قبول کر لے، اور جیسا ہم چاہتے ہیں خدا ویسا کر دے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خدا سے زیادہ عقل مند ہیں تو پھر میں آپ کو عقل مند نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہمیں تکیہ کرنا ہوگا خدا کے فیصلوں پر۔ وہ شخص جو خدا کی عقل کو، خدا کی حرت کو، خدا کے منصوبوں کو، خدا کے پلانز کو رد کر کے اپنے منصوبے خدا کے سامنے رکھتا ہے، وہ کسی بھی طور سے برومند نہیں ہو سکتا، وہ ترقی نہیں پا سکتا۔ پہلی بات ہم نے سیکھی، ہم نے خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہنا ہے، ہم نے خداوند کے خاندان میں آنا ہے، ہم نے خداوند کو قبول کرنا ہے، اور دوسری بات ہم نے فروتنی سے اس کے حضور چلنا ہے، اور تیسری بات ہم نے اس وقت کا انتظار کرنا ہے جس میں خدا ہمیں سر بلند کرے گا۔ ہاللیلویہ! یہ بہت ضروری چیز ہے۔ جب آپ فروتنی سے خداوند کے حضور چل رہے ہوں گے تو آپ ایمان رکھیں گے کہ خداوند مجھے وقت پر سر بلند کرے گا، اور اس درمیانی پیریڈ میں خدا آپ کے ایمان کو بڑھائے گا، خدا آپ کی شخصیت کو ترتیب دے گا، خدا آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے گا، آپ کے اندر ایک میچورٹی پیدا کرے گا۔ کرسچن جو ایک کردار ہے، ایک مسیحی کردار آپ کے اندر نمود پائے گا، ایک مسیحی کردار آپ کے اندر پنپے گا، ایک مسیحی کردار آپ کے اندر پیدا ہوگا، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم باشعور ہوں، ہم بالغ مسیحی ہوں، ایسے نہیں جو بچوں کی طرح ضد کرنے والے ہیں، بلکہ بالغ مسیحی جو خدا کے کلام کی سپورٹ لے کر دعا میں آتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا بہت اچھی ہو تو آپ خدا کے کلام کو زیادہ وقت دیں، کیونکہ یہی وہ کنجی ہے جس نے آپ کی دعا کو مضبوط اور مؤثر بنانا ہے۔ بہت سے بہن بھائیوں سے میری ملاقات ہوئی خدمت کے ان سالوں میں، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ دعا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہم دعا کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کیا آپ بائبل مقدس پڑھتے ہیں؟ تو ان میں سے 98% لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ نہیں جی، نہیں پادری صاحب، ہم بائبل مقدس نہیں پڑھتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔
تو ان کے اس جواب کو سننے کے بعد مجھے احساس ہو جاتا ہے ان کی دعائیں غیر مؤثر ہیں. ریزن یہ کہ ان کی دعاؤں کے نیچے خدا کے کلام کی سپورٹ نہیں ہے. وہ دعا جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں کی جاتی، خدا اس بات کا ذمہ دار نہیں ہے کہ ان دعاؤں کا جواب دے. تو میں ایک سنجیدہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ خدا کا کلام پڑھیں تاکہ آپ باشعور ہو جائیں، تاکہ آپ دعا کرنا سیکھیں کہ دعا میں کن کن چیزوں کے لیے دعا کر سکتی ہوں، کن کن چیزوں کے لیے دعا کر سکتا ہوں، اور مجھے کیا کچھ خدا سے مانگنا ہے. اور آپ کی دعائیں تیزی سے سنی جائیں گی، جلد سنی جائیں گی، کیونکہ آپ خدا کے کلام کو سپورٹ بنا کر خدا سے دعا کر رہے ہوں گے باشعور طریقے سے. لیکن کئی بار ہم اپنی منمانی کر رہے ہوتے ہیں، جو کچھ ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے بس ہم گھٹنے ٹیکتے ہیں، روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی سمجھ کے. 3 دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں اور پھر خدا سے کہتے ہیں خداوند میں نے تو 3 دن کا روزہ بھی رکھا تھا، تو نے میری بات کا جواب نہیں دیا. بھائی خدا کیوں آپ کی بات کا جواب دے؟ کیونکہ جو کچھ آپ خدا سے مانگ رہے ہیں خدا آپ کو دے نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس کے کلام کے مطابق نہیں ہے. میرا بیٹا جو چھوٹا ہے 4 سال کا، اگر وہ مجھ سے کہے کہ پاپا جی ذرا مجھے چھری تو دینا، میں نے اپنے گلے پہ پھیرنی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میں تو کبھی اسے چھری نہیں دوں گا. یا وہ کہے کہ پاپا جی شیو کرنے والا جو بلیڈ ہے یہ مجھے دے دیں تاکہ اس سے میں ذرا تھوڑی دیر کھیل لوں. مجھے پتا ہے کہ یہ تو اتنا تیز ہوتا ہے، یہ اس سے اپنی کوئی نبض نہ کاٹ لے، اپنے آپ کو زخمی نہ کر لے، گھائل نہ کر لے. تو کئی بار ہم خدا سے دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ایسی ہی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور خدا اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، خدا دکھ کر رہا ہوتا ہے ہمارے لیے کہ میرا یہ بیٹا نہ سمجھ ہے، میری بیٹی نہ سمجھ ہے، کیونکہ میرا کلام نہیں پڑھتی. تو آپ خداوند کے پاس اگر آ گئے ہیں تو فروتنی سے خداوند کے حضور چلتے رہیں. فروتنی سے وہی شخص چل سکتا ہے جو خدا کے کلام کو جاننا شروع کر دیتا ہے. تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اگر آپ خداوند کے پاس آ گئے ہیں، تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ فروتنی سے خداوند کے حضور چلیں اور اس وقت کا انتظار کریں جس وقت میں خداوند آپ کو سر بلند کرے گا، خداوند آپ کو بلیسنگ دے گا. اس پیریڈ کے اندر جو خاموشی کا پیریڈ ہے، جس میں آپ دعائیں کر رہے ہیں لیکن خدا جواب نہیں دے رہا، اس وقت میں خدا آپ کو روحانی طور پر مضبوط کر رہا ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ اسی وقت دوڑ لگا جاتے ہیں، اسی وقت وہ بھاگ جاتے ہیں اور وہ اپنی بلیسنگ کو مس کر دیتے ہیں. لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ جب خداوند کے ہاتھ کے نیچے آ گئے ہیں، آپ فروتنی سے خداوند کے حضور چلیں گے اور آپ اس وقت کا بھی انتظار کریں گے جس وقت میں خدا نے آپ کو سر بلند کرنا ہے. میری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن بہت بہت باعث برکت ہو اور آپ دوسروں کے لیے روحانی ترقی کا باعث ہوں، اور آپ کی گواہی کی وجہ سے بہت سے لوگ ترقی پائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. گاڈ بلیس یو آل.